ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنا ہے، دنیا پرستی کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، وہ سوتے ہیں دنیا کے لیے، وہ جاگتے ہیں دنیا کے لیے، صبح جب سے نیند کھلتی ہے تب سے لے کر کے رات کو بستر پہ جانے تک صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہمیں قرآن کریم میں جو دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی تو اچھا بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی تو اچھا بنا دے، اور اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ ایک مسلمان کی مینٹیلٹی ہونی چاہیے، ہمیں آخرت کی چنتا ہونی چاہیے۔ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد تو مر جانا ہے نا میرے بھائی۔ نوجوان یہ سوچتا ہے صاحب ابھی تو جوانی ہے، گلچھرے اڑا لو، موج مستی کر لو، کیا پتا جوانی کے بعد بڑھاپا تجھے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے نوجوان ہیں کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، برین ہیمریج ہو گیا اور چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو تم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ میرے بھائی، آخرت سے دل لگاؤ، آخرت کی فکر کرو، اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اپنی دنیا کو بہتر بناؤ، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھو، اصل ٹارگٹ آخرت کو بناؤ۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ کے دین میں خرچہ کرو، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اپنی دولت کی وجہ سے فساد مت مچاؤ۔ چند پیسے ہو جائیں ہمارے نوجوان کے اوپر، بلٹ لے لیتا ہے، بلٹ لے کر کے ہائی وے پر نکل گیا، 100 کی 150 کی سپیڈ میں چلا رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے میں بہت بڑا بائک رائیڈر ہوں، میں 150 کی سپیڈ میں بائک چلا رہا ہوں۔ سامنے سے ٹرک آتا ہے، 150 کی سپیڈ میں یہ بلٹ چلا رہا تھا، ٹرک نے ذرا سا ٹچ کیا، بائک الگ اڑ گئی، یہ الگ اڑ گیا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ یہ کون سی تو نے عقل مندی کا کام کیا، کون سے تو نے صحیح کام کیا میرے بھائی۔ ہمارے یہاں بنارس میں، یو پی میں ایک روڈ بنا ہے پوروانچل ایکسپریس، بہار سے لے کر کے وہ روڈ کہاں تک گیا ہے؟ لکھنؤ تک گیا ہے، بہت بڑا روڈ ہے پوروانچل ایکسپریس۔ جب یہ روڈ نیا نیا بنا تھا، ایک نوجوان BMW کار اس نے خریدی تھی، اور BMW کار خرید کر کے اس نے لائیو ویڈیو چلایا کہ دیکھو میں کتنی سپیڈ سے اس پر کار چلا رہا ہوں۔ وہ 200 سوا 200 کی سپیڈ میں گاڑی بھگا رہا تھا، اچانک راستے میں ایک جگہ روڈ کچھ خراب تھا اور وہاں پہ کٹ کا نشان تھا، گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پایا، اتنا خطرناک حادثہ ہوا، لائیو ویڈیو کے اندر اس کی موت دکھ گئی میرے بھائی، ختم ہو گیا وہیں پر۔ میرے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کون سا حادثہ ہو جائے، کون سا ایکسیڈنٹ آ جائے، کون سی بیماری ہو جائے اور ہمارا کام ختم ہو جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، اپنی جوانی کو صاف رکھو، اپنے موبائل کو صاف رکھو۔ ہم اپنے کپڑے کو صاف رکھتے ہیں نا، کپڑے پہ ذرا سا داغ آ جائے ہم کپڑا چینج کر کے باہر نکلتے ہیں، ہم اپنے داغدار کپڑے کے ساتھ باہر نہیں نکلتے۔ میرے بھائیوں، اپنے دامن کو بھی پاک رکھو، اپنے موبائل کو بھی پاک رکھو، اپنی آنکھوں کو بھی پاک رکھو۔ یہ جو گانا بیٹھ کر کے سن رہے ہو، یہ جو موبائل پر گندی تصویریں دیکھ رہے ہو، یہ رات بھر غیر محرم سے جو چیٹنگ کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، کیا پتا اسی حالت میں موت آ جائے، اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے، اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو جاؤ، تو کل قیامت کے دن بھی وہ گانا سنتے ہوئے، وہ گندی مووی دیکھتے ہوئے، وہ چیٹنگ کرتے ہوئے اٹھو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر العبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، آخرت کی تیاری کرو۔ تمہارے نبی صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے۔ تفصیل کا موقع نہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آخرت کی فکر کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے پاس دین کی نالج نہیں ہے،
اگر میں پوچھوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری مائیں بہنوں تو چلو وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھتی ہیں عام طور سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جنازے کی نماز کا طریقہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعا یاد نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ان کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے؟ کتنے مسلمان اللہ کے بارے میں بنیادی بات نہیں جانتے؟ دنیا کے بارے میں بہت ماہر ہے صاحب، دنیا کی بات آپ کر لیں، پالیٹکس کی بات کر لیں، آپ راجنیتی کی بات کر لیں، آپ فلمی دنیا کی بات کر لیں، آپ کرکٹ کی دنیا کی بات کر لیں، بڑی نالج ہے، دین کے معاملے میں زیرو ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے، یہ کافر کی نشانی ہے، یہ مشرک کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بڑی نالج رکھتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں کوئی نالج نہیں رکھتا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پر رکھ کر کے سونے کا سکہ، وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیتے ہیں مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہی ہے، ہم دین کے نام پر بالکل زیرو ہیں۔ جب ہمیں دین کی کوئی جانکاری نہیں ہے، سال میں ایک جلسہ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے طور پر، منورنجن کے طور پر، تفریح کے طور پر ہم آئے، تھوڑا گھوما، تھوڑا پھرا، تھوڑا دکان سے کچھ کھا لیا تو 2-4 گھنٹہ پنڈال کے نیچے بیٹھ گئے، ایک کان سے عالم کا بیان سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا، پھر گھر چلے گئے۔ دین ایسے نہیں سیکھا جاتا ہے میرے بھائی، دین کسی استاد سے سیکھا جاتا ہے۔ دین کہ جو پراپر طریقے ہیں سیکھنے کے، دین آپ سیکھیے، دین کے بارے میں جانیے، اپنے علماء سے کانٹیکٹ کیجیے، اپنے علماء سے پوچھیے اور دین کی بیسک نالج حاصل کیجیے۔ صرف عبدالغفار صاحب کا کام نہیں ہے، صرف مولانا مدنی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کا کام نہیں ہے، صرف دین کی بیسک نالج ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج حالات یہ ہے، دین کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان کو جہاں جو لے کے چلا جا رہا ہے وہ ادھر کی طرف چلا جا رہا ہے اور بربادی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہماری بربادی کی ایک وجہ اور بھی ہے، ہماری عورتوں کا بگاڑ۔ ہماری عورتوں کو آج ہم نے دین سے اتنا دور کر دیا کہ آج ہماری عورتوں کی ایک بڑی تعداد بے حیائی کے فتنے میں پڑی ہے، بدکاری کے فتنے میں پڑی ہے۔ آج ہماری عورتوں کے لیے ہم نے دین سیکھنے کا انتظام بند کر دیا۔ آج لڑکیوں کے مدرسے چل رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں قوم کی کتنی لڑکیاں ہیں جو مدرسے میں نہیں پڑھتی ہیں، جو اسکول میں پڑھتی ہیں، جو کالج میں پڑھتی ہیں، ان بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے لیکن ہماری بہت ساری مسجدوں میں بنگال اور جھارکھنڈ میں میں نے دیکھا جمعہ کی نماز میں مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا پیسے کی کمی ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ بہت پیسہ ہے، لیکن مسجد میں عورت کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ قیامت کے دن آپ کی گردن پکڑی جائے گی کہ جس دور میں آپ کی عورتوں کو بگاڑا جا رہا تھا، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر آپ کی قوم کی بیٹیوں کو برباد کیا جا رہا تھا، آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو دین سکھانے کے لیے کیا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کرو۔ جمعہ کی نماز میں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاؤ، اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ۔ آج عورتوں کی وجہ سے بھی بہت ساری برائیاں۔ حالات یہ ہے، مسلمان گھر کی شادی ہے، ویڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا کیمرہ مین آتا ہے، لڑکیوں کے کمرے میں، دلہن کے کمرے میں جاتا ہے اور ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن موجود ہے، گھر کی عورتیں موجود ہیں، ساڑی پہنے ہوئے، لہنگا پہنے ہوئے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، وہ کیمرہ مین، وہ ریکارڈنگ کرنے والا آپ کے اور ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ او مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری شرم و حیا کہاں مر گئی کہ آج غیر محرم تمہارے گھر کی عورتوں کی ایک ایک ادا کو ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ بے حیائی اور یہ بے شرمی تم کیوں کر رہے ہو؟ شادی بیاہ کے موقع پر بڑی بے حیائی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، اپنے گھر میں اسلام کا ماحول پیدا کرو، شرم و حیا کا ماحول پیدا کرو۔ آپ کے گھر میں کوئی غیر مرد آئے تو آپ کی بیوی سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بہن سے وہ پردے کا ایک ماحول ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے، وہ محلے کا ہے، گاؤں کا ہے، آپ کی بہن کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کی بیٹی کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہیں، آپ کے گھر میں شرم و حیا کا ماحول ہو، پردے کا ماحول۔
جب آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلانے جائیں، اپنی بہن کو کپڑا دلانے جائیں، اپنی بیٹی کو کپڑا دلانے جائیں، تو آپ کے سامنے نبی کی وہ حدیثیں بھی موجود ہو کہ مسلمان عورت کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے۔ مجھے تو کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے، مسلمان لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر کے چل رہی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء نظر آ رہے ہیں، اس کی آدھا شریر نظر آ رہا ہے، اور صاحب وہ اس کا نام ریحانہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، مسلمان باپ کی بیٹی ہے، مسلمان گھر کی لڑکی ہے۔ اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور یہی نہیں، اللہ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر میں چلا کرو یا باہر چلا کرو تو زمین پر اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی آواز بھی غیر مردوں کے کان تک نہ جائے۔ جو قرآن آپ کے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ قرآن آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گا کہ اسٹیٹس پر سج کے سنور کے میک اپ کر کے آپ اپنے فوٹو ڈالیں، فیس بک پر اپنے فوٹو ڈالیں، انسٹاگرام پر اپنے ویڈیو ڈالیں۔ خبردار میری بہنوں، میری قوم کی بچیوں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرو، اپنی غیرت کی حفاظت کرو۔ اور ایک بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا آج لڑکیوں کو اور عورتوں کو پھنسانے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہاں آپ کے ان باکس میں کوئی آتا ہے اور سلام کر کے آپ کی حال چال لے کے پہلے آپ کو اپنی بہن بناتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے پرسنل باتیں کرنے لگتا ہے، پھر محبت کا اقرار کرنے لگتا ہے، پھر وہ کہاں آپ کو لے کے جائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، فیس بک پر کوئی آپ کو اپنی بہن کہہ دے تو آپ اس کی بہن نہیں ہو جائیں گی، واٹس ایپ پر کوئی آ کے آپ کو اپنی بہن کہہ دے آپ اس کی بہن نہیں ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، مرد مرد ہی ہوتا ہے، وہ عالم ہو، وہ حافظ ہو، وہ بوڑھا ہو، مرد مرد ہوتا ہے۔ اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی غیر مرد اور غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں رہے، اکیلے میں رہے۔ اگر کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ اکیلے میں رہے گا تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا شیطان ہے۔ جوان لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ جو ہے کسی حافظ جی کو، کسی قاری صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو بلاتے، غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے وہ پڑھ رہی ہے، جوان بیٹی ہے، اور حافظ صاحب اور قاری صاحب پڑھا رہے۔ کیوں نہیں آپ نے جب وہ بچی چھوٹی سی تھی، جب وہ 6 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، آپ نے قرآن اس کو کیوں نہیں پڑھایا؟ اور اگر بچی بڑی ہو گئی ہے اور قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو کسی عورت ٹیوٹر کا انتظام کرو۔ جوان لڑکی کو کسی مرد سے ٹیوشن پڑھوانا میرے بھائیوں، یہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زنا کاری کے خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، اسلام ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے تمہیں قریب بھی نہیں جانا ہے، اور اسی لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اسلام نے محرم اور غیر محرم کا حکم دیا ہے، اسلام نے ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ایک عورت کو گھر سے پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو میرے بھائی، اور میری ماں اور بہنوں برا مت ماننا، آپ کا جنت میں جانا آسان کام ہے مردوں کے مقابلے میں۔ آج تک آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی، میں وہ حدیث آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ عورت کا جہنم میں جانا آپ نے سنا ہوگا، میں عورت جنت میں کیسے جائے گی طریقہ بتا رہا ہوں۔ عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے، 5واں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ 4 کام اگر صحیح طریقے سے کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، جو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے، جو عورت اپنے شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اور جو عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، جس عورت کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے دخلت من ابواب الجنت شاء، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ جنت کے سارے گیٹ اللہ تعالیٰ کھول دے گا، تو چلی جا تجھے جس گیٹ میں سے جانا ہو۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہر تقریر میں جائیں گی، پتہ لگ جائے عبدالغفار صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، مولانا جرجی صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، مولانا فلاق صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، مولانا بدر الدجا صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، وہ عورت
بڑے شوق سے تیار ہو کے جلسے میں جاتی، ہر تقریر سنتی ہے، مگر گھر میں شوہر سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرنے کو عیب سمجھتی ہے۔ شوہر اگر رات کو اٹھ کر کے ایک گلاس پانی مانگ لے تو بڑے غصے سے کہتی ہے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کیا، جا کے اپنے ہاتھ سے پانی پی۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کو عیب سمجھتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں کان کھول کر کے سن لو، تہجد پڑھ لینے سے، نماز پڑھ لینے سے اور تقریر سن لینے سے آپ نیک نہیں بن جائے گی۔ ایک شادی شدہ عورت جب تک اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جب تک اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہ کرے، ایک شادی شدہ عورت جب تک اپنے شوہر کے لیے سجے اور سورے اور اپنے شوہر کو مائل نہ کرے، ایسی عورت دیندار نہیں ہے، ایسی عورت نیک نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو، کیسا ویوہار کرتی ہو؟ کہتی اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہوں، بہت خدمت کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو فانظری اینما انت منہ، دیکھ لو، تم غور کر لو، تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا شوہر ہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو ناراض کیا، اس کا جائز حق اس کو نہیں دیا تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک عورت یہ 4 کام کر لے تو وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم ذلیل ہیں، ہم پریشان ہیں، کیوں ہیں؟ میں 2-3 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہم اس لیے بھی ذلیل ہیں، اللہ پر بھروسہ کم ہو گیا ہے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے یار ہمیں کو کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں کو کیوں پیٹا جا رہا ہے، ہمارے ہی اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ کوئی نیا دور نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے اتہاس میں اس سے بھی بڑے بڑے دور آئے ہیں۔ یاد کرو اللہ کے نبی کی سیرت کا وہ واقعہ جب آپ ہجرت کی رات اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، غار ثور میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر دشمن نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اے ابو بکر چنتا نہ کرو، اے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک ایک اللہ کی عبادت ہم کرنے والے ہیں، جب تک اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، نہ اللہ کا دین ختم ہوگا نہ ہم ختم ہوں گے۔ کوئی ایک مسجد کا معاملہ آ گیا پریشان نہ ہو میرے بھائی، اگر اللہ نہ کرے وہ دور بھی آ جائے دنیا کی ساری مسجدیں ختم کر دی جائے تب بھی اللہ اکبر کی آواز بند ہونے والی نہیں، تب بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان عبادت کرنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی۔ مسلمان تو وہ قوم ہے سمندر میں سفر کر رہا ہے، کشتی میں بیٹھا ہے، جہاز میں بیٹھا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، نماز کا ٹائم ہوا جہاں بیٹھا ہے اسی حال میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو الت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری کی ساری زمین میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، ساری دھرتی میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ دھرتی کے کسی بھی کونے پہ چلے جاؤ، زمین کے کسی علاقے میں چلے جاؤ، مسلمان کو سجدہ کرنے کے لیے کسی مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، اپنے دل کو مضبوط رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، سامنے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیا آپ نے؟ اے موسیٰ کیا کریں اب، سامنے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، کہاں جائے؟ انا لمدرکون، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، فرعون تو چن چن کے مارے گا ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے اطمینان سے جواب دیا،
ان کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا، اتنا وشواس تھا، اتنا بھروسہ تھا، اللہ نے حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو۔ موسیٰ نے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا اور پانی میں راستہ بن گیا، پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح رک گیا۔ اگر آج بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو میرے بھائی، پانی میں راستہ بن سکتا ہے، دریا میں راستہ بن سکتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی، اللہ کے دین پر قائم رہو۔ لیکن ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بزدل بنا لیں، ہمیں کوئی مار رہا ہے، ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور ہم کھڑے ہو کے انتظار کریں آ تو مجھے مار، آ تو میرے اوپر ظلم کر۔ نہیں، اپنے آپ کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایسا بناؤ کہ دشمن آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اس ملک میں اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کرو، اتنا پروگریسو بناؤ، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ ملک کی کوئی بھی حکومت آپ کے سہایتا کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر اس ملک کے وکاس اور ملک کے ڈیولپمنٹ کا کوئی راستہ طے نہ کرے۔ ملک کی ترقی آپ کے بغیر نہ ہو سکے، اپنے آپ کو ایسا بنانا۔ ہم سے چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز دیش میں موجود ہیں، جین مذہب کے لوگ موجود ہیں، سکھ مذہب کے لوگ موجود ہیں، بڑی چھوٹی سی کمیونٹی، ہم تو اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا، ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے وجود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کوئی بھی آپ کے اوپر اتیاچار نہ کر سکے، کوئی آپ کے اوپر ظلم نہ کر سکے میرے بھائی۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو بھی عزت دی، جو بھی سمان دیا، وہ اسلام کے ذریعے دیا ہے۔ ہمیں دنیا میں جو بھی مقام ملا اسلام کے ذریعے ملا۔ کبھی بھی اپنے اسلام کے اوپر شرمندہ مت ہونا، کبھی اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا کہ ارے ہم تو مسلمان ہیں۔ نہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ان اللہ اعزنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور جب ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اسلام پر قائم رہو میرے بھائی، قائم رہو گے، اللہ کا وعدہ ہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کے دین پر چلتے رہتے، اللہ کے دین پر قائم رہتے، تم آسمان سے بہت بارش کرتے، تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اللہ کے دین پر چلتے رہو۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب نبی کے صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا غلطی ہے؟ کبھی غور کرنا، صبح سے لے کے شام تک ہم نے دین کے لیے کیا کیا، کتنا پیسہ دین کے اوپر خرچ کیا، کتنا سمے دین کے اوپر لگایا، کتنی انرجی دین کے اوپر خرچ کی۔ جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنے دین کی مدد کرو گے، اپنے اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دین کی کوئی جانکاری نہیں، ہم دین پر چلتے نہیں، دین سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم نام کے مسلمان بنے ہیں۔ ہم صاحب لنگی پہن رہے، ٹوپی لگا رہے، گوشت کھا رہے، ہم نے سمجھا صاحب ہم مسلمان ہو گئے۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الارا، مجھے پتا ہے یہ کلمہ آسان نہیں ہے، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد مصیبتیں تو آئیں گی، دشواریاں تو آئیں گی، میں جانتا ہوں اس لیے میں کانپ جاتا ہوں۔ میرے بھائی اپنے دین کی ریسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے مذہب کی ذمہ داری کو سمجھو۔ اس ملک میں آنے والا دور انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین دور ہے، شرط یہ ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ آج دوسری قومیں آپ دیکھیں، اس دنیا میں کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جاپان پر حملہ ہوا اور کتنا خطرناک ایٹم بم کا حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد جاپان نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا کہ آج ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو جاپان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس ملک میں دیکھیے، سکھوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 1984 میں کتنا بڑا دنگا ہوا اور کتنی بڑی تعداد میں سکھ مارے گئے، مگر کیا سکھ ختم ہو گئے؟ نہیں، سکھوں نے اپنی قوم
قوم پر اپنی تعلیم پر توجہ دی اور آج ملک کے بڑے بڑے عہدے پر سکھ لوگ وراجمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ خود اپنے مقام کو سمجھ لیں اور اپنی تعلیم پر، اپنی تربیت پر اور اپنے دین پر توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں دین کا علم اپنے بچوں کو سکھانے والا بنا دے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی سے بچائے، بدکاری سے بچائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو بے قصور آج جیلوں میں ہیں، بے قصور ان کو پھنسایا گیا ہے، اللہ ان بے قصور بھائیوں کی رہائی کا انتظام کر دے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ دست غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہمیں شریروں کے شر سے بچائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اللہ ہمیں ہر وہ طاقت جو ہم پر ظلم کرتی ہے اللہ اس کو ناکام کر دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن، چین و سکون نازل فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں تمام مذہب کے لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔